بچہ پیدا ہونا پر کیا کرنا چاہیے؟ میرا بھائی، جب بچہ پیدا ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، سب سے پہلے تو اس کے ایک کان میں اذان کہیں اور دوسرے میں اقامت کہیں، پھر 7ویں دن اس کا نام بھی رکھیں، اور لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے جو وہ بطور عقیقہ ذبح کر کے کھلائیں، اور اس کے سر کے بال جو ہیں وہ بھی اتاریں، اور اس کا وزن جتنا ہو اتنی چاندی جو ہے وہ بھی خیرات کر دیں۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکی ہو تو 1 بکرا، لڑکا ہو تو 2 بکرے۔ طواف کا کوئی مخصوص عدد نہیں ہے، یہ تو حکم ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا، میرے گھر کا طواف کرو، اب جتنا اللہ کسی کو توفیق دے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ پڑھا کریں، اور اصلح لی فی ذریتی 7 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں۔ کہتے پہلے تو بہت مشکل تھا، لیکن میں پڑھتا رہا تو اب 1 مہینے کے بعد الحمدللہ اس کے فائدہ شروع ہونا، ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل یقین کرو، اصل بات جو ہے نا میرا بھائی، وہ ہے ارتکاز۔ کیا معنی؟ مثلا ایک عورت روٹی پکا رہی ہے، اگر کامل توجہ نہ ہو، یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا۔ تو جب تک کامل توجہ نہ ہو، روٹی نہیں بن سکتی، سالن نہیں بن سکتا، چائے نہیں بن سکتی، تم اللہ کو منا لو گے بغیر توجہ کے۔ اس لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کامل توجہ۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، تو ان کے پاس جب ان کے ملنے والے جاتے، کہتے حضرت ہمیں کوئی عمل بتائیں۔ فرماتے بھائی تم نے عمل کہاں کرنے ہیں، تم ایسا کرو کہ رات میں یا دن میں جب موقع ملے تنہائی میں بیٹھ کے بس چپ بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھو۔ خاموشی میں تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ نہ تو فرشتوں کو پتہ ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے، نہ کسی انسان اور جن کو پتہ ہے کہ تم چپ بیٹھے ہو تمہارے دل میں کیا، تو صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے خاموش بیٹھا ہے۔ تو اسی کی تم آہستہ آہستہ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ ہر روز مغرب اور عشاء کو، رات کو، دن میں، جب بھی لیکن شرط یہ ہے کہ تنہا ہو اور اس وقت توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ تو انہوں نے کہا اس سے انشاءاللہ پھر ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ اللہ فرماتے یہ بیچارہ تو میرے سوا کسی کو کہہ ہی نہیں رہا نا، یہ تو زبان ہی نہیں ہلا رہا۔ 10 دن مکے میں، 1 دن ارادہ کیا ہے حضور پاک کے مدینے جا کے سلام کریں، واپسی میں احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گیا، چونکہ مدینہ پاک میقات ہے۔ اور یہ میرا بزرگو خدا کے لیے سوچو، آپ نے پاکستان سے احرام باندھا، انڈیا سے باندھا، بنگلہ دیش سے باندھا، کسی جگہ سے باندھا، وہاں سے حضور نے تو کبھی نہیں باندھا۔ حضور پاک نے جو احرام باندھا ہے حج کا یا عمرے کا، کہاں سے باندھا ہے؟ مدینہ منورہ سے۔ تو جب تمہیں وہ میقات مل رہا ہے جہاں سے سرکار نے خود عمرہ کیا، تم چھوڑ رہے ہو، اس سے بڑا بدقسمت ہے کوئی؟ اس لیے عمرہ بھی کریں اور دم دیں، یا فوراً عمرہ کر لیں تو دم سے بچ جاؤ گے۔ اگر کسی نے موبائل ٹیلی فون کے ذریعے بیوی کو طلاق دی ہے، موبائل ہو یا انٹرنیٹ ہو یا کوئی بلا ہو، طلاق ہو گئی۔ طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ بس زبان ہلی اور کام ہو گئی، اس کے لیے گواہوں کی بھی کوئی ضرورت ہے، بیوی کے سننے کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، نکاح، غلام کو آزاد کرنا، بیوی کو طلاق دینا۔ یہ مذاق میں بھی کہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ڈرامے میں کام کر رہا تھا، نہیں، طلاق ہو گئی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ والے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، ساری زندگی ان کی اللہ کے دین کی دعوت میں گزر گئی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تبلیغی جماعت بھی اس وقت دنیا میں اگر کوئی صحیح طریقے سے محنت کر رہے ہیں تو صرف یہی جماعت ہے۔ باقی جماعتیں جو ہیں اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے، لیکن بے لوث، بے غرض، بغیر کسی چندے کے، بغیر کسی کے مانگنے کے، حتیٰ کہ وہ کہیں جاتے ہیں تو مسجد میں ٹھہرتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی نہیں ٹھہرتے۔
تاکہ اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کے دروازے پہ رہو. تو اس لیے اب اس کے بارے میں پوچھنا کہ کیسی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ سورۃ النحل میں سجدہ، بالکل سجدہ کر لیں. آپ نے آیت سنی ہے تو سجدہ کریں. عصر کی نماز پڑھ کے آپ دو نفل نہیں پڑھ سکتے، نہ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. یہاں کے ائمہ بھی کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر مجبوری ہے، طواف کیا، جانا ہے، چلو 2 رکعت پڑھ لیں. پاکستان سے آیا ہے عمرے کے لیے، طواف مکمل کیا، 2 رکعت پڑھے، زمزم پیا، حلق کروا لیا، احرام کھول دیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی. اب دوڑنے کا فائدہ نہیں ہوتا، حلق کرا چکا ہے، احرام کھل گیا اس کا. جب اپنے ملک سے ہم آتے ہیں، خانہ کعبہ پہ نظر پڑے، دعا قبول ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن جب نماز پڑھیں تو سجدے والی جگہ نظر رکھیں. وہ پہلی نظر کے بارے میں ہے کہ جب باہر سے آدمی آتا ہے اور سب سے پہلے کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو یہ دعا کرے گا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے. چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے، اور اس امام کی تقلید کریں جس کی فقہ تیرے ملک میں ہے، جس کے علماء تیرے ملک میں ہیں، جس کے مدارس تیرے ملک میں ہیں. اب دیکھیں نا بھی یہ مصر ہے، وہ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں مدارس ان کے ہیں، کتابیں ان کی ہیں. آپ کے علاقہ ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، ازبکستان ہے، ماورا النہر ہے، سب امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ ان کی فقہ وہاں رائج ہے. تو بس لازمی تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں. عمرے میں کسی پر دم واجب ہو جائے، جب تک ادا نہ کرے کچھ بھی حرام نہیں، بیوی بھی حرام نہیں، کچھ نہیں، بس اس کے ذمہ دم ہے، جب اللہ توفیق دے ادا کر دے. طواف کے 2 رکعت پڑھتا ہوں، ایک ہی بات ہے. دم کے لیے افضل ہے، تمہارے ذمہ جتنا جلدی اللہ توفیق دے دے. نہ ہوں پیسے، اپنے ملک سے پیسے بھیج کے کرا دو. میری ماں کی آنکھوں میں روشنی نہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ کسی کو بھی نور سے محروم نہ فرمائے. مجھے بھائی نے بچی بچپن میں دے دی، اس کو پالا، اب وہ حافظ قرآن بھی ہے، جوان ہو گئی ہے. اب نکاح میں اس کے اپنے باپ کا نام لکھا جائے گا؟ ہاں بالکل، اس کے اصلی باپ کا نام لکھا جائے گا، اور وہ وارث بھی اسی کی ہوگی جس کی بیٹی ہے. کسی کو گود لینے سے وہ حقیقی بیٹی نہیں بن جاتی. ایک آدمی 10 سال سے اپنے بیوی بچوں کے نام عمرے طواف کی، انشاءاللہ اللہ ثواب دے گا. صرف طواف ہی کرتا رہے گا یا ان کے بعد جا کے ان کا حق بھی ادا کرے گا؟ بچوں کے لیے کوئی اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو. اپنے بچوں کے لیے کوئی نہیں، آپ اپنا طواف کر کے بچوں کے لیے دعا مانگو. کاروبار میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھو. کہتا ہے کہ بعض اوقات بچہ دودھ پی رہا ہے، اس وقت بھی خاوند اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالات میں نہ ملیں. چاہے بچہ دودھ پینے والا ہو، اس کے دماغ میں ہر چیز آتی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وہ ایک کمپیوٹر ہے، اس میں فیڈ ہو رہی ہے ہر چیز. وہ بول نہیں سکتا، لیکن بڑا ہوگا اور پتہ لگے گا میرے باپ کا یہ حال ہے. پہلی بار عمرے پہ آیا ہوں، دوسرا عمرہ کرنا مسجد عائشہ سے ہو سکتا، بہرحال مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. بحث میں نہ پڑھو، بحث علماء کا کام ہے. اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، طواف صفا کر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں. رکن یمانی کو اشارے کی ضرورت نہیں، موقع ملے تو ہاتھ لگائیں. اگر کوئی عمرہ کر کے انبیاء کو ہدیہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہے، ساری رات تہجد ہے. تمام مسلمانوں کے لیے ایک طواف نہیں ہوتا، تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی ہے. اللہ مجھے دوسری بیوی عطا فرمائے، آمین. اپنی ملکیتی جائیداد بینک کے پاس رکھ کے قرض لیا، کاروبار کرنا بالکل حرام ہے، کیونکہ وہ سود ہے.
حرام میں کیا برکت ہو؟ اگر برکت بھی ہو تو اور دن کی عذاب ہوگا کہ حرام بڑھتا جا رہا ہے۔ عمرہ ادا کیا، حل کیا کہ بلیڈ سے سارے ختم ہو گئے، اگر دوبارہ عمرہ کرو پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ جو لوگ حضور کے روضے پہ سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں وہ حضور سنتے ہیں، باقی مدینے میں جو درود پڑھتے ہیں وہ پہنچایا جاتا ہے۔ ایک بچہ 2002 میں پیدا ہوا، کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے 15 دن ہیں مکے میں، اتنے دن ہیں مدینے میں، نماز قصر ہی پڑھیں گے۔ حرم میں مسافر کے لیے سنت پڑھنا معاف ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھے، موقدہ بھی پڑھے، غیر موقدہ بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، نہ پڑھے تو معاف ہے۔ اگر عورت ہوٹل سے محرم کے بغیر 2-3 عورتیں طواف میں مل کے کریں وہ کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں ہے کہ طواف میں بھی محرم ساتھ ہو، سفر میں محرم ساتھ ہو۔ اگر عورت عمرے کے لیے نکلی ہے، میقات سے پہلے اس کو حیض آ گیا ہے تو وہ غسل کرے، غسل کر کے نماز نہ پڑھے لیکن نیت کر لے عمرے کی، اور لبیک بھی پڑھے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے، ہوٹل میں رہے، جب اس کے دن پورے مکمل ہو جائیں، تسلی ہو جائے، غسل کر کے عمرہ کرے۔ نکاح میں لڑکی کے والدین تو موجود تھے، لڑکے کی طرف سے کوئی نہیں تھا، نکاح ہو گیا، کوئی نہ ہو، لڑکا تو تھا نا جس سے نکاح ہونا تھا۔ عورتیں بغیر محرم کے نہ جائیں مسجد عائشہ بھی۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگا لی، لگاتے وقت خیال نہ رہا، بہرحال اگر پورے ہاتھوں پہ لگائیے دم ہوگا، تھوڑی لگی تو پھر دم نہیں، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ یہاں کی جتنے ائمہ ہیں، علماء ہیں، سب الحمدللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ مدینے سے عمرے کی نیت کر کے آئی حیض کی حالت میں، میری عادت ہے 4 دن حیض آتا ہے پھر رک جاتا ہے، 1-2 دن بعد یعنی 6 دن بعد میں نہاتی ہوں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اپنے دن پورے کرو، 6 دن ہیں جتنے ہیں، اس کے بعد بھی تسلی کرو کپاس رکھ کے کہ کوئی داغ تو نہیں لگ رہا، اگر لگ رہا ہے پھر بھی انتظار کرو، جب تسلی ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرو۔ اگر آپ کو ایام ہیں اور مدینے سے آپ عمرے کی نیت کر کے بالکل اچھا کیا، آپ ہوٹل میں بیٹھی رہیں، جب پاک ہو جائیں غسل کریں اور سیدھا جا کے عمرہ کریں۔ 12 ربیع الاول منانا جو ہے یہ بدعت ہے، نہ حضور سے حکم ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اہل بیت سے ثابت ہے۔ یہ تو 600 سال بعد ایک مظفر نامی بادشاہ گزرا ہے، اس نے یہ رسم جاری کی تھی۔ میرے دوست نے صفا کرنے کے بعد سر پہ 2-3 ٹک لگا لیے، سر سے پہلے سے گنجا تھا تو گنجے نے ٹک کس کو لگایا، اس طرح نہیں پھروایا، دم پڑ گئی۔ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، اذان کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، تیسرے دن کل خوانی کرنا بدعت ہے۔ تمام دنیا میں کوئی آدمی بھی یا مجتہد ہوگا، بڑا عالم ہے، اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں، یا پھر مقلد ہوگا۔ صلاۃ وتر جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں۔ آب زمزم کا پانی جدہ ایئرپورٹ پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں دیتے ہیں، وہ بھی لے، یہاں سے پانی لے جائیں۔ سر کے بال رکھنے چاہیے، بالکل رکھیں، وہ بھی سنت ہے، حضور پاک نے ساری زندگی بال رکھے ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ غار ثور، غار ہرا میں نبی بھی نبی گئے تھے تو ہم دیکھنے جاتے ہیں، اللہ کے بندے، عقل کی بات ہے۔ غار ثور میں حضور گئے، غار ہرا میں بھی حضور گئے۔
کہتے ہیں کہ یہ حضور کے حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ 4 مہینے یا 6 مہینے سے آدمی بیوی سے زیادہ دور نہ رہے، لیکن لوگ تبلیغ کے لیے 1 سال کے چلے پہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں جو 2 سال کے ورک پرمٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اگر ان کی بیویاں بچ گئیں تو ان کی بھی بچ جائیں گی۔ میاں بیوی کے جو کہ دونوں ہندو تھے، 3 بچے دونوں مسلمان ہو گئے، بالکل ان کو نکاح پڑھانا پڑے گا۔ پہلے نکاح کا کوئی اعتبار نہیں، جب دونوں چونکہ پہلے تو کافر تھے نا وہ، الحمدللہ اللہ نے ان کو مسلمان کر دیا۔ وہ ہمارے مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو تڑپ ہے کہ کوئی آ کے ہمیں اسلام سکھائے۔ سکھانے والا کوئی نہیں، ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا اور احرام یہاں ہوٹل سے باندھا، الحمدللہ کوئی عمرہ نہیں ہوا۔ ہوٹل کا بھی کوئی عمرہ ہوتا ہے؟ وہ جا کے طائف سے احرام باندھے اور ایک دم بھی ادا کرے، 5 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔ کسی نے ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی۔ ایک عورت بال کاٹنا بھول گئی، یاد آتی دوسرے دن کاٹے، کوئی دم نہیں۔ جو شیعہ سیدنا ابو بکر کی صداقت کا قائل نہ ہو، بی بی عائشہ کی عصمت و عزت کا قائل نہ ہو، قرآن کی حقانیت، وہ کافر ہے۔ زمزم کھڑے ہو کے پیئیں جائز ہے، بیٹھ کے پیئیں جائز ہے۔ جو لوگ بالکل یعنی بدعتی، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ جو کسی ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، براہ راست حدیث پہ عمل کرتے، ان کے پیچھے جائز ہے۔ ایک شخص مدینے سے مکے، اس نے نہ تو عمرے کی نیت کی نہ احرام باندھا، بالکل اس پر دم ہے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی کٹاتا ہے تو اس کو امام نہیں بنانا چاہیے کسی بھی شکل میں۔ کہتے ہیں جی مطاف میں برآمدوں کے ستونوں میں سے ایک ستون پر حضرت عمر فاروق کا نام لکھا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، آپ کو نے پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لیا ہے، مجھے نہیں پتا کیوں لکھا ہے۔ یہ تو ابھی بنے ہیں ستون، اللہ کے بندے، کسی نے لکھ دیا ہوگا۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ ہاں جی باندھ سکتے ہیں۔ دل میں وسوسے اور برے خیالات آتے ہیں، آخری 2 صورتیں جو ہیں نا جی، ان کو ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں۔ بالکل لازمی بات ہے کہ تبلیغ والے ایک امیر کی اتباع کرنی چاہیے۔ سفر میں جائیں نکلیں، حضور نے فرمایا اپنا امیر بناؤ۔ دوران حجر اسود جب اشارہ کریں گے پھر تو دیکھیں گے نا، طواف کے دوران نہ دیکھیں، وہ تو وقوف ہے، ٹھہریں گے تو اشارہ کریں گے نا۔ ہاں جو لوگ فوت ہوئے گے ان کے لیے طواف کریں۔ دوران طواف میرے پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، خون آ گیا، وضو کر کے طواف دوبارہ 4تھے چکر سے، ہاں 4تھے چکر سے شروع کریں گے۔ مطبخ میں کام کرتا ہوں، لہسن پیاز کا زیادہ کام ہے، مہک آتی ہے۔ بہرحال کوشش یہ کیا کریں کہ وہاں کوئی پرفیوم یا خوشبو والی کوئی چیز رکھ لیں تاکہ اس کے بعد فوراً ہاتھوں کو اور منہ کو مار لیا پھر بدبو نہیں آئے گی۔ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کافروں کی رسم ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی نئے سال، حضور کی زندگی میں 65 سال گزرے ہے تو حضور کو بھی تو لوگ مبارک دیتے ہیں۔ اگر کمرے میں مردہ تیتلیوں کا فریم لگا ہو، پتہ نہیں کیا، بہرحال نماز پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ آگے نہ ہو۔ اگر پورے سر سے بال انگلی کے پور سے کم کاٹے ہیں سارے سر سے تو پھر کوئی دم نہیں۔ عمرے کے بغیر احرام پر مکہ نہ آئیں جب تک احرام نہ باندھیں۔ عورتیں طواف اور صفا کرتے ہوئے جراب پہن سکتی ہیں۔ عمرے کے طواف اور صفا میں کچھ کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں، مجبوری ہو
یعنی جیسے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم طواف کر رہے ہیں، افطار کا وقت ہو گیا تو 2 دانے کھجور کے کھا لیں. اب یہ تھوڑا ہے کہ وہاں بیٹھ کے روٹی کھانی شروع کر دیں. داڑھی کاٹنے والے کو اذان بھی نہیں دینی چاہیے. 3 طرح کے تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک تین ہوتی ہیں. ایک طلاق سے بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے، اگر عدت میں رجوع نہ کیا تو بس مستقل حرام ہو گئی. عمرے کے بعد میں نے حلق حدود حرم کے کرائی. حدود حرم پورا مکہ حدود حرم ہے. بچے کو گھٹی کسی بزرگ سے دلوائیں. جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں، چھٹی جاتے ہیں، اپنے ملک سے واپسی پر ان کو بھی عمرہ کرنا ہے. اگر ہاتھ لگ جائے تو چومے، ورنہ نہیں چومنا چاہیے. دونوں نے طواف صفا کر دیا ہے تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں. بیماری کی وجہ سے پورے بدن پہ بال ختم ہو گئے، عمرہ کریں، پھر بھی بال نہ بھی ہوں تب بھی سر پہ اس طرح پھیریں. لڑکا تھا نا، لڑکی کے لیے ولی ضروری ہے نا. اللہ کے بندے، تو نے لکھا کہ لڑکی کے ماں باپ تو موجود تھے، لڑکے کے لیے تو ولی ضروری نہیں. سمجھتے کچھ نہیں، فوراً اعتراض لکھ کے بھیج دیتے ہیں. رفع یدین والی نماز بھی ہوتی ہے، اس کے بغیر بھی ہوتی ہے. جھگڑوں میں نہ پڑو. میں انڈیا سے نکلا، کویت میں رکا، میرے پاس احرام کی چادر تھی، اسی وجہ سے میں بنا احرام کے مکے میں داخل ہو گیا. اس کے بعد میں نے مکہ مسجد ایسا احرام باندھ کے میرا کہ دم پڑ گئی. کوئی ایک چادر میں بیٹھے رہتے، لبیک پڑھ لیتے، جب جدہ اترتے دوسری چادر ڈال لیتے. یہ کیا مشکل تھی. ایک آدمی کے نکاح کے وقت گواہ نہیں تھے. گواہ نہ ہوں نکاح نہیں ہوتا. لیکن اگر مولوی دولہے کا دولہا تو خود گواہ نہیں بن سکتا، وہ تو دولہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خاص اور رحمت والے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، پاکستان کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.